کیا اہل سنت کے ساتھ روزہ افطار کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اختیاری حالت میں اہل سنت کے وقت کے مطابق یا اہل سنت کے ساتھ ان کے وقت کے مطابق روزہ افطار کریں گے اختیاری حالت میں، تو آپ پہ روزہ توڑنے کا کفارہ ہے، یعنی گناہ ہے اور کفارہ ہے۔ آپ کا روزہ بھی باطل ہے اور اس کا آپ نے کفارہ بھی دینا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں حکم ہے ثم آتموا الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو، اور جب ان کا وقت ہوتا ہے اس وقت رات نہیں ہوتی، اس وقت دن ہی ہوتا ہے۔ اور ان کی رات وہی لوگ معین کرتے ہیں جن کو رات 1-2 بجے تک چاند نظر نہیں آتا۔ ابھی عید آ رہی ہے، 1-2 بجے تک ان کی ٹیمیں بیٹھی رہیں گی چاند دیکھنے میں، 1-2 بجے کے بعد رات کو ان کو چاند نظر آتا ہے، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رات ہے یا دن ہے؟ تو مذہب جعفری کے مطابق، اہل سنت کے وقت کے مطابق یا ان کے ساتھ اختیاری حالت میں روزہ افطار کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے روزہ توڑا ہے اور اس کا گناہ ہے اور کفارہ ہے۔ ہاں، اضطراری حالت میں اگر آپ کی جان یا مال یا عزت نفس جانے کا خطرہ ہے تو اضطراری حالت میں، تقیہ کی حالت میں آپ ان کے ساتھ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ جی، تراویح، عزیزان گرامی، تراویح ایک ایسی نماز ہے کہ جس کو جس نے شریعت بنائی ہے اور ساری شریعت بنا کر ہم تک پہنچائی ہے۔ ہمارا کام ہے صرف بنی بنائی شریعت پہ عمل کرنا۔ ہمارا کام یعنی خدا اور رسول کے علاوہ کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ حتیٰ رسول کو بھی بعض مفسران، بعض علماء اجازت نہیں دیتے کہ وہ شریعت بنائیں۔ حتیٰ رسول بھی شریعت نہیں بنا سکتے، شریعت خدا بنائے گا، رسول کا کام ہے شریعت پہنچانا، ہم تک شریعت پہنچائے گا، اور ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے اس شریعت پہ، اس پہ عمل کرنا۔ تو تراویح ایک ایسی نماز ہے جو نہ ہی رسول نے اس وضع و قطع کے ساتھ بیان کی ہے اور پڑھی ہے، اور نہ ہی خدا نے اس وضع و قطع کے ساتھ بیان کی ہے، اور نہ ہی رسول نے انجام دی اور پڑھی ہے رسول کی زندگی میں۔ تو رسول کے بعد والوں نے تراویح کو اپنی وضع و قطع کے ساتھ مشخص کیا، معین کیا، اور کہا کہ اس طرح ہمارا دل چاہتا ہے تراویح پڑھی جائے۔ تو شیعہ نے حیدر قرار کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ شریعت کوئی اور بندہ بنائے، تو اس وجہ سے ہم تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے یہاں تراویح کی نماز نہیں ہے، کیونکہ رسول نے نہیں پڑھی اور نہ ہی خدا کی طرف سے آئی ہے۔ یہ بات کے خلفاء اور اصحاب نے بنائی ہے، بات کے خلفاء اور اصحاب نے اس کا حکم دیا ہے پڑھنے کا، اور بعض و قطع معین کی ہے کہ اس طرح پڑھا جائے اور ایسے ایسے پڑھی جائے۔ تو اس وجہ سے ہم تراویح کی نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں پڑھی۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع پڑھ سکتے ہیں آپ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنے کی اجازت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، 1 مرتبہ پر بھی 1 دفعہ کر سکتے ہیں، یا سورۃ الحمد بغیر بسم اللہ کے اور بغیر بعد والے سورہ کے بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ سورۃ الحمد پڑھیں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اور بعد والا سورہ بھی نہیں پڑھیں گے، بس الحمد والضالین آخر تک پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ جی، پیش امام کے ساتھ جو مقتدی ہوتے ہیں، جو امام کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورہ حمد اور بعد والے سورہ کی قرات نہ کریں، بلکہ خاموشی سے امام کی قرات سنیں اور اپنے دماغ کو، مثلا امام کہہ رہے ہوں الحمدللہ رب العالمین، تو الحمدللہ رب العالمین کی ترجمے کی طرف مقتدی جو ہے اپنا دماغ لے کر جائیں، یا یہ کریں، یا ایسا نہیں کر پا رہے تو الحمدللہ کا ورد کر سکتے ہیں، سبحان اللہ کا ورد کر سکتے ہیں، لیکن قرات نہیں کریں گے۔ ہاں، ذکر سجو، ذکر رکوع، ذکر تشہد، ذکر سلام اور اسی طرح دعائے قنوت، یہ اذکار پڑھ سکتے ہیں مقتدی کہ جو جماعت کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن سورہ حمد اور اس کے بعد والے ذکر کی قرات ان کے لیے نہیں ہے، وہ نہیں کریں گے۔